کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے؟ اللہ عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کو بلندیوں کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے۔ انہی برگزیدہ بندوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جو اللہ عز و جل کے نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم آپ ہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 25 سورتوں میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور متعدد مرتبہ حنیف اور مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ عز و جل کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اس لیے کہ وہ مکمل یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا، ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا، بولے اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اے قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ عز و جل نے پرندوں کی مثال کے ذریعے آپ کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے عرض کی اے رب میرے، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر بتوں کی مخالفت شروع کی تو لوگ آپ کے مخالف ہونے لگے اور آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ تب آپ علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ایک کو جو ان میں سب سے بڑا تھا چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ وہ کہنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ کہا گیا اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں۔
दरअसल वो कोई जश्न का दिन था जिसमें सारी कौम शहर छोड़कर कहीं जाया करती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने से माजरत चाही और जब सारे लोग चले गए तो बुत खाने में जाकर सारे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक बुत को छोड़ दिया। बाज रिवायत से मालूम होता है कि अपनी कुल्हाड़ी भी उसकी गर्दन में लटका कर छोड़ दी। इस अमल से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि वो लोग अपनी आंखों से इन बुतों की बेबसी का मंजर देख सकें और ये सोचें जो बुत खुद अपना दिफा नहीं कर सकते वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। और फिर निमरूद बादशाह के साथ मुनाजरा हुआ। मुनाजरा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मंतकी जवाब पर गौर करने के बजाय ये शाही फरमान जारी किया गया कि इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश निमरूद में डाले जाने का वाक़या पेश आया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी होने के साथ सलामती और आराम की चीज बन गई। जैसा कि फरमाने इलाही है, वो एक दूसरे से कहने लगे, आग में जला डालो उस शख्स को और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम में कुछ करने का दमखम है। चुनाचे उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया और हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। गर्ज ये कि अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहीम को कुछ भी ना नुकसान पहुंचा सकी। उस कौम की बदनसीबी की हद ये थी कि इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद एक आदमी भी ईमान नहीं लाया। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर फ़लस्तीन चले गए और वहीं मुस्तकिल क़ियाम फरमाकर उसी को दावत का मरकज़ बनाया। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा के हमरा मिस्र तशरीफ़ ले गए। वहाँ के बादशाह ने हजरत हाजरा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा की खिदमत के लिए पेश किया। उस वक्त तक हजरत सारा की कोई औलाद नहीं हुई थी। मिस्र से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फ़लस्तीन वापस तशरीफ़ लाए। हजरत सारा ने खुद हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। बुढ़ापे में हजरत हाजरा के बदन से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कुछ अरसा बाद हजरत सारा के बदन से हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी हाजिरा और अपने बेटे हजरत इस्माईल को मक्का मुकरमा के चटियल मैदान में बैतुल्लाह के करीब छोड़ दिया। जैसा कि फरमाने इलाही है, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपके हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती। हमारे परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया ताकि ये नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों में इनके लिए कशिश पैदा कर दीजिए और इनको फलों का रिज्क अता फरमाइए ताकि वो शुक्रगुजार बने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ ऐसी कबूल हुई कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मक्का मुकरमा की तरफ खींचे चले जाते हैं। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो कम अज कम एक मर्तबा अल्लाह ताला के घर की जरूर जियारत करे और फलों की अफराद का ये आलम है कि दुनिया भर के फल बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं। जब खाने पीने के लिए कुछ न रहा तो हजरत हाजिरा रदियल्लाहु अन्हा बेचैन होकर करीब की सफा और मरवा पहाड़ियों पर पानी की तलाश में दौड़ी। चुनाचे पानी का चश्मा जमजम जारी हुआ। कुछ मुद्दत के बाद एक कबीला बनु जरहम का इधर से गुजर हुआ। पानी की सहूलत देखकर उन्होंने हजरत हाजिरा से वहाँ क़याम की इजाज़त चाही। हजरत हाजिरा ने वहाँ क़याम करने की इजाज़त दे दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माईल को ज़बह कर रहे हैं। नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता है। चुनाचे अल्लाह के इस हुक्म की तकमील के लिए फौरन फ़लस्तीन से मक्का पहुंच गए, जैसा कि फरमाने इलाही है। फिर जब वो लड़का इब्राहीम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है। जब बाप ने बेटे को बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हें ज़बह करने का हुक्म दिया है तो फर्मा बरदार बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम का जवाब था, अब्बा जान
جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ شریف کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ فرمان الہی ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے دفن کا اہتمام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ اللہ عز و جل کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔